پریشان بہت ہے، کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں۔ دیکھو اس بزرگ نے، اس پیر نے کیا فرمایا؟ میں گارنٹی دیتا ہوں اگر تم نمازی بن جاؤ تمہارے سب مسئلے حل ہو جائیں۔ جب کسی کو بولو نا نمازی بن جاؤ سب مسئلے حل ہو جائیں، لوگوں کو حیرت ہوتی ہے یار نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے مطلب، زبان کے سے کلمہ پڑھتے ہو، اندر کیا رکھا ہے مجھے بتاؤ نا۔ یہ اندر جو بت خانہ بنا رکھا ہے پہلے اس کو پاک کرو، نکالو اس میں سے بدعقیدگی کے بت نکالو، تزلزل کے بت نکالو، تذبذب کے بت نکالو۔ میرے عزیز، نماز کی اہمیت کو ہم سمجھے ہی نہیں۔ جس نماز سے خدا مل سکتا ہے اس نماز سے کیا نہیں مل سکتا؟ خدا ملتا ہے نماز سے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان سے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ ہم حالت سجدہ میں خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ خدا تو ہمارے قریب ہے ہی، لیکن ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو جس نماز کی بدولت، جس نماز سے خدا مل جاتا ہے، کیا نہیں مل سکتا؟ سب ملے گا۔ تو اس بزرگ نے نصیحت کی، نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تمہارے سب مسئلے حل ہو۔ سب کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں تھوڑا سا اب ان کی گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے اپنی گفتگو کر لوں۔ یہ بات آپ اور لوگوں سے بھی سنتے ہوں گے، نماز پڑھو سب ہوگا، نماز پڑھو سب ہوگا، لیکن پھر آپ سے کہتا ہوں نماز پڑھو تو سب ہوگا نا۔ اور یہ نماز کب پڑھی جائے گی؟ جب پیٹ حرام سے محفوظ ہوگا۔ سود کے دھندے کر رہے ہو اور مسجد کی پہلی صف میں ہو، کوئی نماز نہیں ہوئی، کوئی نماز نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، ایک لقمہ۔ اور یہاں تو اتنا کھا رہے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں لے رہے حرام کھا کھا کے۔ بہن کا حصہ دبا کے رکھا، بھائیوں کا حصہ دبا کے رکھا، گھر بنایا تو پڑوسی کی جگہ پہ گھس گئے، کوئی ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنت تو ہمارے باپ کی ہے نا، کچھ بھی کرو، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کی ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی جگہ لی نا، جگہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ، انگلی کے اتنے پورے کے برابر، تو اتنے حصے کو نیچے 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 تحت الثری تک کاٹا جائے گا اور کاٹ کے نکالا جائے گا، اور وہ پورا کے پورا توق بنا کر کے تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اتنی سی زمین لینے پر بھی زمینیں قبضہ کرتے رہو۔ گھر بناؤ تو جان بوجھ کر کھسکو، طاقتور ہو، دادا ہو، گنڈا گردی کر سکتے ہو تو طاقت کے بہت زور پہ دباؤ، سب کو کرو جو کرنا ہے۔ لیکن لوگوں کو پتہ نہیں، تم جتنے بڑے دادا ہو اور طاقتور ہو نا، تمہاری کوئی طاقت نہیں، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ اور یاد رکھنا، وہ ظالم کو زیادہ دن تک مہلت نہیں دیتا، وہ فرعون جیسے ظالم کو دریا میں غرق کرتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ فرعون جیسے ظالم کی ناک میں مچھر، لنگڑا مچھر گھسیڑتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ وہ قارون کو زمین کے اندر دھسا دیتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ وہ بخت نصر کو مار ڈالتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ شداد نے جنت بنائی تھی، جنت اس کو اپنی خود کی بنائی ہوئی جنت میں جانے سے پہلے اللہ اس کو موت دے دیتا ہے ہماری عبرت کے لیے۔ یہ دنیا میں مت ڈوبو، یہ دنیا کے مکر کا شکار مت ہو جاؤ، اللہ کو مت بھول جاؤ۔ قدم قدم پر آخرت کو یاد رکھو، قدم قدم پر قبر کو یاد رکھو۔ تو آپ مجھے بتاؤ کون سی نماز ہو رہی ہے؟ آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں دھندا کر رہے، پیسہ لے کے بھاگ گئے، داڑھی بڑی کر لی، آپ اس کے بعد نماز میں پہلی صف میں نظر آ رہے ہیں، سفید چمچماتے ہوئے کپڑے، خوبصورت ٹوپی، خوبصورت داڑھی، لیکن جو پیسے لے کے بھاگا تھا تو کہا میں تو توبہ کر چکا۔ ایسی توبہ نہیں ہوتی، پہلے پیسے واپس کرنا پڑیں گے پھر توبہ ہوگی، ورنہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ پیسے کا غفلہ کرنے والوں کو ملک سے بھگا دو اس کے بعد بھی تمہیں جنت ملے گی۔ یہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا مذہب ہے۔ یہاں حال یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام، ذرا دل کے کانوں سے سننا، ذرا توجہ سے سننا، مال ہڑپ کر کے نمازی بننے والوں، مال ہڑپ کر کے ہر سال حج کو جانے والوں، مال ہڑپ کر ہر سال کو عمرہ کو جانے والوں، قفلے بازیاں کر کے نیک اور جنتی کا ڈھونگ رچانے والوں، یہ یہود و نصارہ کا مذہب نہیں،
یہ محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا مذہب ہے۔ اور وہاں پر کالے گورے امیر غریب چھوٹے بڑے میں تمیز نہیں، ایک جنازہ رسول اللہ کے سامنے لا کے رکھا گیا۔ جنازہ، اب جس کا جنازہ ہوگا وہ صحابی ہی تو ہوں گے، حضور کے دور میں سبھی صحابی تھے، ایمان والے سب صحابی۔ جنازہ، حضور جنازے میں آئے۔ میں ان جنازوں پر قربان ہوں جس جنازے میں جانے دعا تشریف لائیں۔ شافعی یوم النشور آپ سوچ سکتے ہیں نا، ذرا عشق والو ذرا تصور کرو کہ جس جنازے میں حضور آ جائیں۔ میں نے ایک نعت لکھی ہے، نعتیں تو کئی لکھی ہے، ایک نعت کا کہ 4 مصرع، اس کا مطلب یہ ہے، تمنا کی تھی، اچانک ایک سفر میں تھا، خوبصورت سفر میں، تو میں نے تمنا کی تھی کہ اگر میں حضور کے دور میں ہوتا تو کیا کرتا اور وہ میرے ساتھ کیا کرتے۔ تو اس پر ایک کلام آ گیا تھا، باضابطہ کوئی شاعر بھی نہیں، لیکن لکھا تھا کہ خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا، خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا، تمہارے دور میں میں نے جنم لیا ہوتا، تمہارے دور میں میں نے تو جب آپ کے دور میں جنم لیتا تو اب میں کیا کرتا۔ تو پھر یہ تصور کیا تھا، وہ چلتے آگے میری شان دلربائی سے، وہ چلتے آگے میرے شان دلربائی سے، میں پیچھے ان کی سواری کے دوڑتا ہوتا، میں پیچھے ان کی سواری کے۔ ایسے بہت سی تمنائیں کی تھی، اس میں سے ایک تمنا یہ تھی کہ وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے، وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے۔ حالانکہ اسی میں ایک تمنا یہ بھی کی تھی، تقریر کرنے لگا ہوں، شاعری تو نہیں کر سکتا، بڑا کلام ہے وہ۔ ایک تمنا میں نے یہ بھی کی تھی، میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے وہ، میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے وہ، یتیم گر میں اسی دور پاک کا ہوتا، یتیم گر میں اسی، کیونکہ حضور کے دور کے جو یتیم حضور کے پاس بچے چھوٹے چھوٹے لائے جاتے تھے تو حضور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس دور میں پیدا ہو کے یتیم ہوتا تو وہ میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھتے، میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے وہ، یتیم گر میں اسی دور پاک کا ہوتا۔ اور پھر ایک تمنا یہ بھی کی تھی اس میں کہ وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں، وہ لے کے، صحرا کہتے ہیں جنگل کو، وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش صحرا میں حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا، حلیمہ دائی کی، اگر میں حلیمہ دائی کی بکری ہوتا تو وہ مجھے جنگلوں میں چرانے لے جاتے، اسی بہانے میں ان کا رخ زیبہ تکتا رہتا۔ اور ایک مقام پر میں نے کہا، یہ عرض کیا تھا کہ وہ دیکھ کے، وہ مجھ کو دیکھ کے مجھے وہ دیکھ کر زینتیں کرتے، پورا شعر صحیح سے یاد نہیں آتا، وہ دیکھ کے مجھ کو زینتیں کرتے، وہ دیکھ کے مجھ کو زینتیں کرتے، اے کاش ان کا آئینہ بن گیا ہوتا، وہ مجھ کو آنکھوں ہی میں رکھ لیتے، وہ مجھ کو آنکھوں ہی میں رکھ لیتے، نبی پاک کا سرما ہی بن گیا ہوتا۔ وہ پورا یاد نہیں آتا، لیکن بہرحال تو پھر میں نے ایک تمنا اس میں یہ کی تھی کہ وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے، بات آئی نا جنازے کی، وہ دیکھ کے گر مجھ کو، ایک بار وہ مجھے دیکھ کے اگر مسکرا دیتے، وہ دیکھ کے گر مجھ کو مسکرا دیتے، اسی ادا پہ میں قدموں میں مر گیا ہوتا، اسی ادا پہ میں قدموں میں مر گیا۔ اب مر جاتا تو کیا ہوتا، کیا ہوتا، کیا ہوتا؟ جب ان کے دور میں مر جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ ہوتا ہے کہ وہ کاش میرے جنازے پہ گر کھڑے ہوتے، وہ کاش میرے جنازے پہ گر، اب مر جاتا ان کے قدموں پر تو وہ میرے، یہ تصور کیا ہے کہ تصور تو تصور ہی ہوتا ہے، میں تو آج پیدا ہوا، اب میں یہ سب تو ہو نہیں سکتا، لیکن تصور ہے، تصور تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ وہ آ کے میرے جنازے پہ، جب میں مر جاتا ان کے دور میں، تو وہ آ کے میرے جنازے پہ گر کھڑے ہوتے، تو میں کیا کرتا؟ کفن ہٹا کے ان کو ہی تک رہا ہوتا۔ وہ آ کے میرے جنازے پہ، وہ آ کے میرے جنازے پہ جب کھڑے ہوتے، کفن ہٹا کے میں ان کو ہی تک رہا ہوتا۔ ایسے میں نے بہت ساری جو ہے وہ تصورات میں تصور کیا ہے، لیکن آخری میں پھر حقیقت میں دعا کر دی ہے کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں، امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں، مراد اپنی بیچارہ یہ پا گیا ہوتا۔ اللہ کرے یہ تو ہو سکتا ہے۔ تو سوچو، تصور کرو کہ حضور جن کے جنازے پر آ جائیں،
حضور جن کے کیسے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے. ارے جنازے پر اگر ان کا نام پڑھ دیا جائے، جنازے پر اگر ان کا نام پڑھ دیا جائے تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے. جب وہ خود کسی کے جنازے پر آ جائیں تو جنازے والے کی شان کا عالم کیا ہوتا ہوگا. لیکن حضور ایک جنازے پہ دیکھو، یہ جو ہڑپ کر کر کے لوگ بہت نیک بنتے ہیں نا، بہن کا حق مار کے، بھائیوں کا حق مار کے، تاجروں کا پیسہ لے کے بھاگ کر کے، سود کے دھندے کر کے، شراب کے دھندے کر کے، جوئے کے دھندے کر کے، جنگلی رمی کھیل کر شارٹ ٹائم میں ایزی منی کے چکر میں جو لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، ان کو خیال آنا چاہیے. قرضہ لے لیتے ہیں، واپس لوٹاتے نہیں. جب قرضہ لینے آتے ہیں تو ولی کی صورت بنا کر آتے ہیں، اور جب قرضہ مانگنے جاؤ تو پھر ان کی صورت دیکھو پھر کیسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. پھر لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، نہ دینے کی باتیں بھی کرتے ہیں. مگر سن لو یہ دین محمدی ہے، یہ شریعت محمدی ہے.